بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سطر مسلما سطر اللہ له یوم القیامہ۔ بڑی ہی جامع حدیث ہے۔ یقیناً انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ پردہ پوشی اور دوسروں کے عیوب کو چھپانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اس سے معاشرے کے اندر اصلاح کا ایک پہلو نظر آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے اور اپنے ایک کیے ہوئے گناہ کا اقرار کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انسنی کر دیتے ہیں اور چہرے کو دوسری طرف پھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کیا تھا اسی طرف وہ عورت پھر چلی جاتی ہے اور اصرار کرتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تکرار کے ساتھ ان کے چہرے کے سامنے آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا تو اس کے بارے میں بتلایا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، تم جس غلط کام کی وجہ سے حاملہ ہوئی ہو، جب یہ حمل تمہارا ختم ہو جائے یعنی بچہ جن لو تو آنا۔ وہ عورت جاتی ہے اور جب بچے کو جن لیتی ہے، پیدا کر لیتی ہے، تو اس کے بعد پھر آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بچہ جنی ہوئی ہے، اور حتیٰ کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جس کپڑے میں لپیٹ کر کے اس بچے کو لے کر کے آئی تھی، اس میں ابھی بچے کے جننے کے وقت جو خون عورت کو نکلتا ہے وہ خون کے آثار بھی نمایاں ظاہر ہو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ جاؤ، جب یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، کچھ کھانے کے لائق ہو جائے تو لے کر کے آنا۔ عورت چلی جاتی ہے، اور پھر جب اس لائق وہ بچہ ہو جاتا ہے کہ کچھ کھانے کی اس کے اندر سکت یعنی کچھ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے، تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں پکڑا کر کے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو دیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ واقعی یہ بچہ اب کھانے کے لائق ہو گیا۔ آتی ہے، القصہ مختصر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابہ کے ذمہ لگاتے ہیں اور اس عورت کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے کر دیتے ہیں کہ لے جا کے اسے رجم کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو، اس عورت کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ کسی طریقے سے چلی جائے اور معاملہ درہم برہم ہو جائے، لیکن وہ اپنے گناہوں سے پاک ہونا چاہتے تھے۔ عزیز دوستو، یہ معاملہ صدر پوشی کا بڑا ثواب کا معاملہ ہوتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر ہم کسی کے اندر کوئی عیب دیکھتے ہیں اور کوئی برائی دیکھتے ہیں
تو اس کو فوراً افشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فوراً اس کو اور زیادہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستو، حدیث پہ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے ستر اللہ له فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی کے عیوب کو چھپائے گا، اس کو ظاہر نہیں ہونے دے گا لوگوں کے سامنے، تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے عیب کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ جو ہے چھپا لے گا۔ غور کیجیے میرے عزیز دوستو، یہ کتنی اہمیت کی یہ حامل یہ بات ہے کہ دوسروں کے عیوب پر پردہ پوشی کرنا، چھپانا، لوگوں سے بچانا اجر و ثواب کا کتنا بڑا کام ہے۔ آئیے چلتے چلتے ایک تذکرۃ الحفاظ میں ایک واقعہ لکھا ہے، علامہ حافظ ذہبی نے، اور ایک محدث علامہ احمد المہدی کے توسط کے تعلق سے، کہ وہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس علامہ محمد بن مہدی کے تذکرے میں نقل کرنے کے تعلق سے کہ ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور وہ بھی غلط کام کی وجہ سے حاملہ تھی۔ اس نے بھی کسی کے ساتھ غلط کام کیا تھا اور غلط کام کرنے کی وجہ سے وہ حمل سے ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب بھی کوئی برائی یا اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں تو گاؤں کے اندر شور ہنگامہ اور ایک منہ سے دوسرے منہ باتیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عورت سے جب وہ غلط کام ہو گیا تو حمل سے ہو گئی، اور اس کے بارے میں پورے گاؤں کے اندر چمے گوئیاں ہونا شروع ہو گئی۔ تو وہ عورت ان کے پاس آتی ہے حضرت امام احمد بن مہدی کے سامنے، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ شو کیجئے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، تاکہ لوگوں کو شبہ ختم ہو جائے اور یہ یقین ہو جائے کہ میں جو حمل سے ہوں یہ فلاں صاحب فلاں جو ہے محدث کی بیوی کا لڑکا ہے، اور گاؤں کے اندر جو میرے متعلق شور اور ہنگامہ ہے وہ اس طریقے سے لوگوں کو یقین میں بدل جائے کہ اس کا بچہ حمل سے نہیں ہے، حمل سے ہے یہ، لیکن بچہ حرامی کا نہیں ہے، کسی اجنبی شخص کا نہیں بلکہ اس کے شوہر کا ہے۔ حضرت امام احمد بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے اقرار کر لیا، لوگ خاموش ہو گئے، لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ عورت جس کے بارے میں ہم لوگ شبہ کر رہے ہیں یہ فلاں محدث کی بیوی ہے۔ پورا گاؤں خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ وہ عورت اس بچے کو جنتی ہے، پیدا کرتی ہے، تو یہ محدث احمد بن مہدی اس کا عقیقہ بھی کرتے ہیں اور گاؤں کے لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، دعوتیں دیتے ہیں اور آتے ہیں، اور آ کر کے لوگ انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں بچے کی پیدائش پر، خوشی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ لوگ
جیسا کہ بچے کی ولادت پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ آ کے مبارکباد پیش کرتے ہیں، ویسے ان کے پاس آ کے مبارکباد پیش کرنے لگے۔ اور یہی نہیں، تمام بچے کے جتنے مصروفات تھے یہ امام احمد بن مہدی اس عورت کے اور اس بچے کے مصروفات اپنے ذمے لے کر کے پورا خرچہ دیتے رہے۔ اللہ کی مسجد دیکھیے کہ کچھ مہینہ گزرنے کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر لوگ حضرت امام احمد بن مہدی کے پاس آتے ہیں تعزیت کے لیے، اور ان کو اپنا تعزیت پیش کرتے ہیں کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، آپ کی بیوی کو صبر عظیم عطا فرمائے۔ پورے گاؤں کے لوگ انہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں اور تعزیت قبول کرتے ہیں۔ جب مرنے کے کچھ دن کے بعد وہ عورت جتنا خرچہ اس عورت کا اور اس بچے کا امام احمد بن مہدی نے کیا تھا، پائی پائی جوڑ کر کے وہ عورت لے کر کے ان کے پاس آتی ہے اور وہ تمام کے تمام پیسے کو واپس کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ شیخ آپ نے یہی کیا کم کیا کہ اس کی ذمہ داری اپنے نام لے کر کے مجھ کو ہر طریقے کی تہمت اور الزام سے بچا دیا۔ میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، اور پیدائش سے لے کے اس کے وفات تک آپ نے میرا اور میرے بچے کا جو خرچہ، جو اخراجات تھے، آپ نے اسے برداشت کیا، آپ نے خرچ کیا۔ آج میں وہ تمام کے تمام پیسے کو واپس دینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن حضرت امام احمد بن مہدی کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے اس بچے کے اوپر خرچ کیا ہے اور یہ جتنا اب ہے وہ سب تمہاری وراثت ہے، تم لے کے چلے جاؤ۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے کہ کس طریقے سے عیوب کو چھپانے کے لیے اپنے ذمے تمام کے تمام اس عورت کے اوپر جو اتہام آنے والے تھے یا جو اتہام آ رہے تھے، جو لوگ ان کو معترض اس عورت کے تعلق سے تھے، اس محدث کبیر نے اپنے ذمے لے کر کے اس عورت کی عزت کو بچا لیا۔ عزیز دوستو، سوچئے کس طریقے سے انسان جب کسی کی عزت بچاتا ہے، اس کو ذلت و خواری سے عوام کے نزدیک جو اس کی حقیقت کھلنے والی تھی اسے روک دیتا ہے، اور تمام کے تمام اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ له یوم القیامہ، او من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مسلمان کی عزت کو چھپائے، یعنی ذلیل و خوار ہونے والی ہے یا ذلیل و خوار ہونے والا ہے، اس کے عیوب کو چھپا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی عزت دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی عزت دیتا ہے۔ میرے دینی و اسلامی بھائیوں،
یہ قصہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا درس دیتا ہے، لیکن آج ہم اس کے برعکس تمام کام کرتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں، اور پوری ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص کو بے عزت کیا جائے، فلاں شخص کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان چیزوں کا خیال کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی پردہ پوشی کرنے والوں کو بہت بڑے ثواب سے نوازتا ہے، بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ اس لیے میرے دینی و اسلامی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی دیگر اشخاص کسی بھی شخص کے کوئی عیوب ہو تو اس کو چھپا دیں، اس کا افشا نہ کریں، لوگوں کے بیچ میں شور و ہنگامہ نہ کریں۔ یقین جانیے میرے دوستو، اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے، معاشرے کو بہترین اور معاشرے کو اچھا بنانے کی تعلیم دی ہے۔ اس لیے دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ اگر کسی کے عیوب کو ہم جانتے ہیں تو اس کو چھپا دیں، ظاہر نہ کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔